لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العظيم. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا یہود و نصارہ کہنے لگے کہ تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو راہ پا جاؤ گے. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ آپ کہہ دیجئے ملت ابراہیمی ہی ہم نے اختیار کی ہے جو ایک طرف کی ہے. ملت ابراہیمی جو ایک طرف کی ہے وہی ہم نے اختیار کرنا. وما کان من المشرکین اور وہ نہیں تھے شرک کرنے والوں میں سے. ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا آپ کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا. وما انزل الی ابراہیم اور اس پر ایمان لے آئے جو اتارا گیا ابراہیم پر. واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور ایمان لے آئے اس چیز پر جو دی گئی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا اس پر ایمان لائے. وما اوتی النبیون من ربہم اور ایمان لے آئے اس پر جو دیے گئے نبی انبیاء اپنے رب کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم ہم ان سب میں سے کسی ایک میں تفریق نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں, رب العالمین کے فرمانبردار ہیں. یہود کا یہ دعویٰ ہے کہ یہود مذہب یہ نجات کا ذریعہ ہے اور نصارہ کا یہ دعویٰ ہے کہ نصارہ مذہب یہ نجات کا ذریعہ ہے. اور مشرکین وہ کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ دونوں ناکام ہیں, ملت ابراہیمی ہی ذریعہ نجات ہے. اور وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر سمجھتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہی ذریعہ نجات ہے. اب یہود نے بھی کہا کہ اگر تم نجات چاہتے ہو تو یہودی ہو جاؤ. نصارہ نے بھی کہا کہ اگر تم نجات چاہتے ہو نصرانی ہو جاؤ. مشرکین نے بھی کہا کہ جو اگر تم نجات چاہتے ہو تو ملت ابراہیمی پر ہو جاؤ, یعنی جو کام ہم کر رہے ہیں وہی کام کرو تب تمہیں ہدایت ملے گی, تب تمہیں نجات ملے گی. تو یہ ان کے دعوے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ اور مشرکین یہ تمہیں دعوت دیتے رہیں گے, لیکن آپ کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں. ملت ابراہیمی جو یکسو ہے, ایک طرف ہے, ہم اسی پر ہیں. ہم نہ یہودی ہونا پسند کرتے ہیں, نہ نصرانی ہونا پسند کرتے ہیں, نہ مشرکین کا طرز اختیار کرتے ہیں, بلکہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں. ملت ابراہیمی کے 40 ایسی خصوصیات ہیں جو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھی ہیں, تفسیر عزیزی کے اندر. ان کی 40 ایسی خصوصیات ہیں جو اس امت کو عطا کی گئی ہیں. اور ملت ابراہیمی وہ یہی ملت ہے جو ہمیں عطا کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے زیادہ تر اصول وہی ہے. اور ملت ابراہیمی حنیفہ, حنیف اس شخص کو کہتے ہیں جو ہر طرف سے کٹ کر اللہ کی طرف ہو جائے, ہر طرف سے کٹ کر اللہ کی طرف ہو جائے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام یہ ہر طرف سے کٹ کر ایک خالص اللہ کے ہو گئے, اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو گئے. اس لیے فرمایا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں. اور ملت ابراہیم جو ہے ابراہیم علیہ السلام وما کان من المشرکین وہ مشرکین میں سے نہیں تھے, شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. اور مشرکین کے اس دعوے کی تبدیل ہو گئے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں, کیونکہ مشرکین جو ہے نا انہوں نے اللہ کے کئی شریک بنائے ہوئے تھے, ہر چیز میں اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا. تو فرمایا کہ ملت ابراہیمی اس کے اندر شرک کا شعبہ نہیں تھا, لہذا ہم اسی ملت ابراہیمی پر ہیں. آگے اس کی وضاحت کی کہ وہ ملت ابراہیمی کیا ہے.